کوئی سراغ نہیں ہے, کوئی پھٹی ہوئی جگہ نہیں ہے, آسمانوں سے باہر کوئی جا نہیں سکتا, آسمانوں سے باہر کوئی جا نہیں سکتا, نہ نظر باہر جا سکتی ہے, آسمانوں سے باہر نظر نہیں جا سکتی, نہ کرسی دکھائی دے سکتی ہے, کرسی اتنی بڑی ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی, اتنی بڑی ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی. آسمان تو دکھائی دیتے ہیں لیکن کرسی کیوں نظر نہیں آتی؟ آنکھ سے اسے دیکھ نہیں سکتی کیونکہ کرسی آسمانوں سے بڑی ہے, آنکھ آسمانوں سے باہر جا نہیں سکتے, کرسی کا بڑا ہونا کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کرسی زمین و آسمانوں سے وسیع ہے, لہذا یہ ثابت نہیں ہوتا, لہذا یہ ثابت نہیں ہوتا. میرا ترجمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی کرسی زمین و آسمانوں میں ہے, اس کی کرسی زمین و آسمانوں میں ہے, یعنی زمین و آسمانوں سے بڑی ہے, اس کی کرسی زمین و آسمانوں میں ہے. واقعہ کرسیوں سماوات والا ہے. پہلا ترجمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی کرسی زمین و آسمانوں میں ہے, یعنی اس کی کرسی زمین و آسمانوں میں وسیع ہے, یعنی اس کی کرسی زمین و آسمانوں میں بہت بڑی ہے. اس کی کرسی زمین و آسمانوں میں بہت بڑی ہے. زمین و آسمانوں میں سب سے بڑی تو جنت ہے, زمین و آسمانوں میں سب سے بڑی تو جنت ہے, زمین و آسمان میں سب سے بڑا تو سورج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں سورج کو بڑا بنایا, خاص اکبر کہا, لہذا جنت الماوا بھی زمین و آسمانوں میں بڑی ہے. یہ آسمان پر حیات القبریٰ ہے, یہ آسمان پر حیات القبریٰ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمانوں میں ہے تو صرف سورج ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمانوں میں ہے تو سورج ہے, جنت ہی ہے, لہذا سورج اللہ تعالیٰ کی کرسی, سورج اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. یہی سے ہی معلوم ہوتا ہے آسمان پر حیات القبریٰ ہے, زمین پر حاضر اکبر. سورج آسمان پر حیات القبریٰ ہے اور زمین پر حاضر اکبر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا زمین پر حاضر اکبر ہے, یہی سورج ہے, یہی جنت. سورج اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, سورج ہی جنت ماوا ہے, سورج ہی جنت و ماوا ہے, سورج ہی اللہ تعالیٰ کا نور ہے, سورج ہی اللہ تعالیٰ کا نور ہے, سورج اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, سورج ہی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, سورج اللہ تعالیٰ کی مسجد اقصیٰ ہے, سورج اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, یہی سورج ہے, یہی جنت. سورج کی روشنی میں زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں, سورج کی روشنی میں زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں. روشنی ہی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, روشنی ہی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے جس میں زمین و آسمان سمائے ہوئے. زمین و آسمان سورج کی وجہ سے روشن ہے, زمین و آسمان سورج کی وجہ سے روشن ہے. اگر سورج نہ ہوتا تو زمین و آسمان روشن نہ ہوتے بلکہ نظر ہی نہ آتے. باقی ستارے جو زمین و آسمان پر نظر آتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن زمین سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں. کچھ ستارے زمین سے مشکل دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ زمین سے بہت دور واقع ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی کرسی بہت بڑی, سب سے بڑی, روشنی والی, جلال والی, چمکیلی, وسیع, بھاری, وزنی زمین سے نظر آتی ہے. بلکہ زمین پر تو اس کا جلال والی کرسی کی دھوپ بھی برداشت نہیں ہوتی, جلال والی کرسی کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی. لیکن اور کسی دوسرے ستارے کی چھوٹی تھوڑی سی روشنی بھی زمین پر نہیں پہنچتی. یہی سورج ہے, یہی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی روشنی جس میں زمین و آسمان سمائے ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ کی کرسی سورج نہ ہوتی تو زمین و آسمان نظر ہی نہ آتے, نہ زمین دکھائی دیتی نہ آسمان دکھائی دیتے, بلکہ کچھ نہ ہوتا. بلکہ ہر ایک چیز کرسی کی وجہ سے ہے. اگر تجھ کو پیدا نہ کرتا تو اخلاق کو پیدا نہ کرتا. اگر تجھ کو سورج کو کہا, اگر سورج کو کہا تجھ کو پیدا نہ کرتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. سورج کو کہا, سراج و منیر کو کہا, سراج و منیر کون ہے؟ اگر تجھ کو پیدا نہ کرتا تو اخلاق پیدا نہ کرتا. اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر خیر کر کے بتا دیا کہ جو زمین سے بڑی, زمین سے وسیع, زمین سے بلند, زمین سے چمکیلی, زمین سے روشن, زمین سے بھاری, زمین سے وزنی دکھائی دیتی ہے, وہی اللہ تعالیٰ کی کرسی.
وہی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہو سکتی ہے، لہٰذا زمین سے سورج ہی روشن، سورج ہی بھاری، سورج ہی وزنی، سورج ہی وسیع، سورج ہی چمکیلا، سورج ہی جلال والا دکھائی دیتا ہے، لہٰذا سورج اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، لہٰذا سورج جنت ہے، اس کی کرسی آسمانوں کو بھی روشن کرتی ہے اور زمین کو بھی روشن کرتی ہے۔ سورج زمین پر حاضہ اکبر ہے، سورج آسمان پر آیات الکبریٰ ہے، لہذا سورج ہی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، آیات الکبریٰ، آسمان پر آیات الکبریٰ ہے، جو سب سے آیات بڑی آیات ہے وہ سورج ہی ہے، جنت ہی ہے، آیات الکبریٰ ہے، آسمان پر آیات الکبریٰ ہے، زمین پر حاضہ اکبر ہے، سورج زمین پر حاضہ اکبر ہے، سورج آسمان پر آیات الکبریٰ ہے، اس سے بڑی اور کوئی نشانی نہیں ہے۔ لہذا سورج اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، کرسی کی روشنی سے ہر ایک چیز منور ہے، روشن ہے، زمین و آسمان روشن ہے، لہذا سورج اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، لہذا سورج اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، لہذا سورج اللہ تعالیٰ کا نور ہے، لہذا سورج اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے، لہذا سورج ہی لولاک ہے، سورج ہی لولاک ہے، ہاں جی سورج لولاک ہے، اگر کچھ کو پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، لہذا سورج اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش بھی ثابت ہو جائے گا آگے جا کر، لہٰذا سورج بھی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، لہٰذا سورج مسجد اقصیٰ ہے، معراج کسی لہٰذا سورج مسجد اقصیٰ ہے، لہٰذا سورج لوح محفوظ ہے، آگے ہے سورۃ رات کی 10 نمبر آ گیا، ومن ہوگا مستقم باللیل، ٹائم زیادہ نہیں ہوگا، ومن ہوگا مستقم، بڑی آگے بڑا لمبا مسافر میرا میرا بڑا لمبا سفر ہے، ومن ہوگا مستقم باللیل، مڑ کے موقع ومن ہوگا مستقم باللیل وسارب بالنہار لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ یہ ترجمہ ہے جو شخص کے چھپنے والا ہے، آگے اسپیکر نے تنگ کیتا ہے، جو شخص کے چھپنے والا ہے، یہ ترجمہ ہے رات کو اور چلنے والا ہے دن کو، ومن ہوگا مستقم باللیل، جو رات کو چھپنے والا ہے، مستقم باللیل رات کو چھپنے والا، وسارب بالنہار اور دن کو چلنے والا ہے، دن کو چلنے والا، رات کو چھپنے والا ہے، دن کو چلنے والا ہے، لہو معقبات، وہاں سے اس کے چوکیدار ہیں، من بین یدیہ آگے اس کے اور پیچھے اس کے سے، من خلفہ یحفظونہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ اللہ تعالیٰ کے امر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو شخص کے چھپنے والا ہے رات کو اور چلنے والا ہے دن کو، وہاں سے اس کے چوکیدار ہیں، آگے اس کے سے اور پیچھے اس کے سے، محافظت کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم۔ اس لیے یہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا جانور نہیں، کوئی ایسا درخت نہیں، کوئی ایسا پودا نہیں، کوئی ایسا ستارہ نہیں، کوئی ایسا سیارہ نہیں، کوئی ایسا چاند نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا حیوان نہیں، کوئی ایسا پہاڑ نہیں، کوئی ایسا پرندہ نہیں، کوئی ایسی زمین نہیں، کوئی ایسا آسمان نہیں، کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا جو رات کو چھپنے والا ہو، جو رات کو چھپنے والا ہو اور دن کو چلنے والا ہو۔ مستقم باللیل وسارب بالنہار، سوائے ایک سورج کے جو رات کو تو چھپ جاتا ہے اور دن کو ظاہر ہو جاتا ہے، دن کو چلتا ہے، کوئی ہے ہی نہیں رات کو چھپنے والا اور دن کو چلنے والا، صرف ایک سورج۔ اس کے محافظت کے واسطے فرشتے حکم خدا سے کرتے ہیں، اس کی محافظت فرشتے حکم خدا سے کرتے ہیں، اس کے پیچھے سے اور اس کے آگے سے، یہی ایک ہر ایک شیطان سے محفوظ ہے، یہی ہے ہر ایک شیطان سے محفوظ
کریم نے حفاظت چاہی ہے، خداوند کریم نے حفاظت چاہیے، کس بات کے اللہ تعالیٰ نے سورج کی محافظت چاہیے؟ کیا اس میں کوئی خاص بات ہے یا تو کسی کا ڈر ہے یا کوئی اندر داخل نہ ہو جائے؟ یہ تو سورج اتنا بڑا شاہدور ہے، یہ سورج اتنا بڑا شاہدور ہے تو اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا شاہدور ہے کہ اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا، بلکہ آنکھ بھی اس کا نظارہ اچھی طرح نہیں کر سکتی، بلکہ آنکھ بھی اس کا نظارہ اچھی طرح نہیں کر سکتی، اس کے پاس جانا تو درکنار۔ شیطان سورج کے پاس نہیں آ سکتا، سراج المنیر کے پاس نہیں آ سکتا، سراج المنیر کے پاس نہیں آ سکتا، شیطان سورج کے پاس نہیں آ سکتا، شیطان لوہے محفوظ کے پاس نہیں آ سکتا، اس کا داخلہ بند۔ شیطان ہر جگہ جا سکتا ہے لیکن سورج کے پاس شیطان کا جانا محال ہے، وہاں یہ نہیں جا سکتا۔ یہی لوہے محفوظ ہے، یہی سورج شیطان سے محفوظ ہے، یہی سورج ہے، یہی لوہے محفوظ ہے، یہی سورج ہے۔ تورات مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی حفاظت چاہی ہے، تورات مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی حفاظت چاہیے، وہ درخت زندگی کا درخت، وہ درخت زندگی کا درخت ہے، جو گرد اس کا تلوار، اس کو گرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو، وہ گرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو اور خوبیوں کو، فرشتوں کو، خوبیوں کو رکھا تاکہ زندگی کے درخت کی حفاظت کریں، تاکہ زندگی کے درخت کی حفاظت کریں۔ یہی زندگی کا درخت سورج ہے، یہی زندگی کا درخت سورج ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت چاہیے، یہی جنت۔ سورج زندگی کا درخت ہے، سورج زندگی کا درخت ہے، سورج میں زندگی ہے، سورج میں حیات ابدی ہے، سورج میں سورج ہی لوہے محفوظ ہے، سورج لوہے محفوظ میں قرآن ہے، لوہے محفوظ میں قرآن ہے، سورج ہی نور نور ہے، سورج امام مبین ہے، سورج ہی کرسی قدرت ہے، سورج ہی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، سورج ہی مسجد اقصیٰ ہے، سورج ہی بیت المعمور ہے، سورج ہی لولاک ہے، سورج ہی ام کتاب ہے، سورج ہی کتاب مبین ہے، سورج ہی آیات الکبریٰ ہے، سورج ہی اکبر ہے، سورج جنت الماوا ہے، سورج اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے، سراج المنیر ہے، سورج نور نور ہے، سورج ملک خبیرہ ہے، سورج نعمت ہے، صراط مستقیم ہے، سورج دار السلام ہے، سورج دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے، اسی سے سلامتیاں نکلی ہیں، سورج دار السلام ہے، سورج مقام محمود ہے، سورج مقام محمود ہے، سورج علی جین ہے، سورج اعلیٰ علی جین ہے، سورج مکان علیہ، سورج مکان علیہ، سورج صدر مقام ہے، سورج دار السلام ہے، سورج دار المقام ہے، سورج دار القیام ہے، زیادہ سورج جنت اللہ